رخصتی کے وقت خدا پاک کی قسم اگر خودکشی کرنا جائز ہوتی ماں باپ کر لیتے. کسی بیٹی کو غریبی کا تانا نہ دیا کر. اے لوگو تمہیں نظر نہیں آتا بیگ کتنی پھٹی ہوتی ہے, 3 بچوں کے ساتھ رکشا کے انتظار میں کھڑی ہو, سمجھ لے گھر کے اندر سسرال میں اسے سکھ کا سانس کوئی نہیں مل رہا ہے. تم تو بھائی ہو, تم تو خیال کیا کرو, تم تو بھائی ہو, تم تو خیال کیا کرو. اور چلو اس کا قسم اسے نہیں پوچھتا تمہیں کیا ہو گیا, تم کب سے بے مروت ہو گئے. چلو میرے سے وائس میسج سنو, کتنی بہنوں کا کلیجہ منہ کو آیا, کتنی بہنیں بیمار ہو گئی کہ سال ہو گئے بھائی ٹیلی فون پر بات ہی نہیں کرتا ہے. کیوں اتنے دل پتھر سخت ہو گئے میرے چاند. وہ بچپنا بھول گئے. اللہ, بہن مونگ پھلیاں چھیل چھیل کے دیا کرتی تھی. وہ بچپنا بھول گئے جب اپنے منہ سے ٹافی نکال کے دے دیا کرتی تھی. وہ بچپنا بھول گئے جب 9 سال کی تیرے لیے چرپائی گھسیٹ کے لایا کرتی تھی. وہ بچپنا بھول گئے جب ماں کے ساتھ کپڑے دھوپ میں سکھایا کرتی تھی. وہ بچپنا بھول گئے جب تیرے لیے چائے بنا کے لایا کرتی تھی. ساری باتیں بھول گئے, کوئی بات نہیں. باپ مرا, بڑے بیٹے کو کہہ کے چلا گیا کہ بیٹے میری جائیداد کا وارث تو ہے, یہ تیرے بہن بھائی ہیں ان کا خیال کریو, پورا حق بیٹیوں کا پورا حق بیٹوں کو دینا, زندگی مجھے مہلت نہیں دے رہی. 4-5 بھائی تھے, غروری تکبر آ گئی. ایک بہن تھی, کہنے لگے یہ بہن ہے اللہ غنی. ایک بہن تھی, کہنے لگے اسے دے کے اپنے داماد کو اپنے بھائیوں کو اپنے برابر تھوڑی کرنا ہے, باروں بار تقسیم کر دی. بہن کو پتہ لگا, اس نے بھائیوں سے گلہ ہی نہیں کیا, بولی نہیں, کوئی گلہ نہیں. پیسہ کسی کا بنا ہی کوئی نہیں. کچھ دن کے بعد بڑے بھائی کا بیٹا بیمار ہو گیا. اللہ اکبر, اتنا بیمار ہوا اس کو بچانے کے لیے ساری جائیداد کو اللہ غنی بیچنا پڑا. دکان نہ رہی, کاروبار نہ رہا, جداد نہ رہی. اللہ اکبر, پھر بھی زندگی موت کے ساتھ بیٹا کشتی کر رہا ہے. اللہ اکبر, موت کی لڑائی لڑ رہا ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا اتنا پیسہ فی الفور لاؤ, اتنا پیسہ لاؤ گے تو دماغ کا یا سینے کا آپریشن کیا جائے گا. اکیلا گھر میں آ کے بیٹھا, پھر سوچ رہا ہے نہ میں نے بہن سے بنائی, نہ اپنے بھائی سے بنائی, نہ اپنے رشتہ داروں کو رشتہ دار سمجھا. اللہ اکبر, نہ پھپھی کو پھپھی, نہ ماسی کو ماسی سمجھا, نہ ماموں کو سلام کیا, نہ تائے کو سلام کیا. اے لوگو, اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی. تمہاری دکانوں کے سامنے تمہارا ماما گزر جائے, تم دیکھ کے منہ پھیر لو. اللہ کی قسم مامے پہ جو گزرے تو گزرے گی, لیکن خدا پاک کی قسم قبر کے اندر تمہاری ماں کے سارے ارمان ٹوٹ جاتے ہیں. پھپھیاں خدا کی قسم رو رہی ہیں. جمعۃ المبارک کا دن ہے, ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا اگر کوئی اپنے رشتہ دار سے ناراض ہے بھاگے مسجد سے, چلو یہاں سے, میرے پیچھے جمعہ پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں. جس کا کوئی رشتہ دار اس سے ناراض یا وہ اپنے رشتہ دار سے ناراض ہے, پہلے صلح کر کے آئے تب میرے پیچھے آ کے نماز پڑھے, ورنہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, اللہ اکبر, اپنی خالہ کے دروازے پہ چلے گئے, دونوں ہاتھوں سے دروازہ بجا رہے, خالہ دروازہ کھول, اللہ کے واسطے صلح کر لے, اگر تو راضی نہیں تو وہ بھی اپنی دوستی کا انکار کر رہا ہے. کیا منہ لے کے جائیں گے قیامت کے دن کہ ہم نے 1 ایکڑ کے لیے پھپھی کو بازار کے اندر ننگا کیا, اپنے مامے کو بازار کے اندر ننگا کیا, ہم نے بہنوں کی عزت کے جنازے نکال دیے. خالہ کجی دروازہ کھول, خالہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ابھی, کیا ہوا, معاف کر دے, اپنی مجلس میں نہیں بٹھا رہا.
وہ کہہ رہے خبردار میرے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. میرے لیے جو ہر روٹی کے لقمے کے ساتھ اسے گالیاں دیتی ہے, میرے لیے کہاں کہ اس سے معافی مانگ کیا. اس کا سارا ہی غصہ ڈھل گیا. خالہ کے چہرے کی طرف دیکھا, آنکھ سے آنسو, تجھے کیا ہوا؟ مصیبت تو میرے پیار پڑی. کہنے لگی زندگی پر افسوس ہو رہا ہے جو گزر گئی. میں تو دھوکہ کھا رہی تھی اور میں تو سمجھی تھی وہ ہمارا دشمن ہے, لیکن ہمیں کیا پتا ماں سے زیادہ پیار کرنے والا. ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. اپنی چادر اپنے سر پہ اوڑھی, سینہ چھپایا, کہنے لگی چل. کہاں جانا ہے؟ آج اگر اس نے معافی کے لیے میرے پاس بھیجا تو میرا بھی کفر آج ایمان میں تبدیل ہو گیا ہے. چلنے. خالہ وہ تو مسجد میں ہے. سنو خالہ کیا کہ میں نے سنا ہے اسے اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار ہے. اللہ. اور مجھے پتہ ہے اس کی بیٹی کا مکان اس کے مکان کی دیوار کے ساتھ ہے. ایسا کر تو مسجد میں چلا جائیو اور مجھے اس کی بیٹی کے گھر فاطمہ الزہرا کے گھر بٹھا دینا. اللہ اکبر. جب وہ نماز سے فارغ ہو تو میرا پیغام دینا, تجھے گالیاں دینے والی میری ماسی بلا رہی ہے, میری خالہ بلا رہی ہے. سرکار مدینہ کو جب بتایا آپ کو خوشی ہوئی, آپ جلدی سے اٹھ کے آئے. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ کو دیکھا. اللہ اکبر. اس کے پیچھے سیدہ فاطمہ کے پیچھے اسید بن عزیر کی ماسی چھپی ہوئی ہے. اللہ اکبر. فاطمہ یہ کیا ہے؟ حضرت سید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماسی خالہ آئی اور سیدہ فاطمہ کے چادر کا کونا پکڑ کے حضور کے آگے کر دیا اور کہا محمد تجھے بیٹی کی چادر کا واسطہ آج انکار نہ کرنا. میں نے تیرے ساتھ بڑے ستم کیے, ہم نے تجھے پتھر مارے, تجھے پھولوں سے استقبال کیا. محمد نہ تیری شان کو سمجھ سکے نہ تیری مزاج کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے ہماری گالیوں پر غصہ آتا ہے لیکن تجھے تیری بیٹی کا واسطہ دیتی ہوں, مجھے معاف کر دے. خدا پاک کی قسم ہے حضور علیہ السلام ساتھ رونے لگے, اپنی بیٹی کی چادر کو پکڑا اور بیٹی کو سینے سے لگایا. فرمایا جاؤ سعید بن عزیر کی خالہ کیا یاد رکھے گی, آج محمد نے سارے گلے ختم کر کے تجھے معاف کر دیا. کہنے لگے اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو میں نے بھی آج اپنے کفر کو ایمان میں بدل دیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. بیٹی نبی کی ہے, رخصتی کا وقت ہے. اوہو کیا کیا سنو. پتہ نہیں کون سے درجے کے مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہے. خود ہی اپنے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں, اللہ کے ہاں ہے بھی کہ نہیں پتہ نہیں کیا. ام سلمہ حضرت حفصہ کہتی ہے فاطمہ اٹھی, آٹے والے ہاتھ ہیں. مائیں آج اس وقت آیا کرتی ہیں, اپنے سر کو ابا کے سینے پر لا کے رکھا. جاؤں جاؤں کہاں جا. رحمت والے نبی نے سر پر ہاتھ رکھا تو دیکھا دوپٹے میں سوراخ نظر آئے. طائف کی گلیوں کے پتھر کھا کر استقامت کا پہاڑ بننے والا بیٹی کے پھٹے جوڑے کو دیکھ کے رونے لگ گیا. بیٹی تیرا باپ تجھے دنیا کا جہیز نہیں دے سکتا. ام سلمہ کوئی چادر ہی تو دے دے, یہ پھٹی چادر اتار کر 10 سالی چادر. حضرت ام سلمہ چادر لے کے آئی 16 پیمت کپڑے کے ایک چمڑے کا. کہنے لگی اس سے بہتر میرے پاس چادر کوئی نہیں. پھینکا نہیں, پرے نہیں کیا. سیدہ ام سلمہ کو جھڑکا نہیں. ایک ہاتھ میں چادر ایک ہاتھ خالی ہے. فاطمہ جی ادھر فاطمہ کی آنکھیں بھی رو رو کے لال ہیں, ابے کی آنکھیں بھی رو رو کے لال ہیں. اللہ اکبر. جبرائیل ساری گھر کی کاروائی لکھ لے. عبدالحلال کو میں کہوں گا شادی اڈے والوں کو جا کے سنا اور جا کے وہاں کی بیٹیوں کو بتا دے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے آگے ہاتھ کیا ہوا, ایک ہاتھ میں چادر ہے,
فرمایا بیٹی اگر میں یوں کر کے آسمان کی طرف دیکھوں، بیٹی جبرائیل ابھی جنت کے ریشمی جوڑے لے آئے، لیکن میری بیٹی میرے شانی کی بیٹیوں کو، وہاں کے بسنے والی عورتوں کو بھی کوئی پیغام دینا ہے۔ اگر محمد کی بیٹی سادے جوڑے میں جا سکتی ہے تو تیری بیٹی کے لیے گوٹے والا جوڑا ضروری کیوں ہے؟ چادر ہاتھ میں لے کے کھڑے، بیٹی جی یا دنیا لے لے یا اللہ کا رسول لے لے، اگر اللہ کا رسول لے گی تو پھٹی چادر سر پہ اوڑھ کے علی کے ساتھ چلی جا۔ اے میری بچی دنیا لینی ہے تو ریشمی جوڑے اتروا دیتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ اکبر پھٹی چادر کی طرف لپکی اور چادر کو سینے سے لگایا کہ ابا اس کی بھی کیا ضرورت تھی، اللہ اکبر، ابا اس کی بھی کیا ضرورت تھی۔ رحمت والے نبی نے چادر کو کھولا، 17 پیوند والی چادر سر پر اڑا دیا اور آپ نے اپنے سینے سے لگا کے پتہ ہے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا بیٹی 17 پیوند والی چادر آج اوڑھ لے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، خدا کو گواہ بنا کر وعدہ کر رہا ہوں، آج پھٹی چادر اوڑھ لے، کل انہی ہاتھوں سے میں تجھے جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج پہنا کے دکھاؤں گا۔ اللہ زندگی کے ہر پہلو میں میرے نبی نے سیرت کا جھلک دی ہے، خدا کی قسم۔ ہمارے اندر پیار کے اظہار کی کمی نہیں ہے، ماننے کی ہمارے اندر بہت کمی ہے، مان کے نہیں چلتے، بس مرضی کرتے ہیں۔ جس دن یہ امت ماننے پر آ گئی، اللہ اکبر، پھر میرے عزیزو یہ امت کردار بنانے میں مال کی محتاج نہیں، عہدوں کی محتاج نہیں، حکومت کی محتاج نہیں، پھر اس کا کردار بنے گا، اس کے کردار پر فرشتے اس کے پیروں میں پر بچھائیں گے، اس کے کردار پر سمندر کی مخلوق اس کے لیے دعا کرے گی، اس کے کردار پر آسمان میں اڑنے والے پرندے اس کے لیے دعا کریں گے۔ کردار میرے عزیزو کب بنتا ہے؟ کردار مال سے نہیں بنتا، کردار عہدوں سے نہیں بنتا، کردار تو میرا عزیزو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری سے بنتا ہے۔ ابو جہل نے کردار نہ بنایا، جہنم کا میرا عزیزو ایندھن بنا، بلال نے کردار اپنایا، جنت کا وارث بنا۔ اللہ اکبر، کون بلال ہے؟ پھر آقا نے بھی اعلان کر کے فرمایا، آقا نے بھی کردار پر جنت کی بشارتیں دے کے فرمائی، حضرت بلال ہے، فتح مکہ کا موقع ہے، فرمایا بلال، ابو بکر موجود ہے، عمر عثمان و علی موجود ہے، سارے صحابہ موجود ہے، نبی کے رشتہ دار موجود ہے، نبی کے نواسے موجود ہے، نبی کے داماد موجود ہے، نبی کے خاندان والے موجود ہے۔ فرمایا بلال کا جی آمنا کلال، فرمایا ذرا ادھر آئیو، حضرت بلال آئے، فرمایا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، حضرت بلال نے ہاتھ دیا، فرمایا ملتزم کے پاس سے بیت اللہ کی دیوار کے اوپر سے بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ جا۔ اللہ اکبر، تجھے پتہ ہے بلال کی حالت اس وقت کیا تھی؟ ایک پاؤں کا جوتا ٹوٹا ہوا، ایک پاؤں کا جوتا پھٹا ہوا، ٹوٹے ہوئے جوتے کو خود رسی سے باندھا ہوا، پھٹا ہوا جوتا سینے کے قابل نہیں۔ حضرت بلال کے تل کے اوپر جو چادر تھی اتنی چھوٹی تھی، سینہ چھپائے تو کمر کھل جائے، کمر چھپائے تو سینہ کھل جائے۔ بلال کے پاس تہمت کے لیے اتنا کپڑا تھا جو وہ مشکل گھٹنوں سے نیچے آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا بلال آ جا۔ سنو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملتزم کے پاس آئے، میں چڑھ جاؤں؟ آپ نے فرمایا چڑھ جا۔ کملی والے چڑھ جاؤں؟ آپ نے فرمایا بیت اللہ کی دیواروں سے اوپر چڑھ جا۔ حضرت بلال نے بسم اللہ پڑھی ہوگی، اللہ کا نام لیا ہوگا، حضرت بلال نے پیر سے جوتا اتارا۔ آپ نے فرمایا نا بلال یہ کیا کر رہا ہے؟ کملی والے بیت اللہ ہے، جوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نا بلال، آج یہی تو میں نے بتلانا ہے۔ بلال یہ پھٹا ہوا جوتا پہن کر بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو جا، اللہ اکبر کا صدائے بلند کر۔ بلال جب تو میرے رب کا نام لے گا، بلال جب تو کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، بلال میں تیرے چہرے کی طرف اشارہ کروں گا، میں بھکر والوں کو بتاؤں گا، میں شادی اڈے والوں کو بتاؤں گا، میں دور دراز سے آنے والوں کو بتاؤں گا، میں پنجاب سندھ بلوچستان سرحد والوں کو بتاؤں گا، اور لوگوں جس کے دل کے اندر میری محبت آ جاتی ہے، جو میری محبت کی برکت سے کردار بنا لیتا ہے، رب کعبہ کی قسم اس کا جوتا بھی ساری کائنات سے اونچا ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ
ہر چیز ہمارے پاس ہے، پیسہ ہمارے پاس ہے، نہ شکریہ اللہ کی قسم۔ بتاؤ کتنی سبزی مارکیٹ میں آتی ہے، کیا لوگ سبزی واپس لے کے جاتے ہیں؟ کیا فروٹ واپس لے کے جاتے ہیں؟ کیا بادام فروٹ ڈرائی فروٹ لے کے جاتے ہیں؟ کیا گوشت والوں کا گوشت سڑتا ہے؟ ہر چیز تو مارکیٹ کے اندر آتی بک جاتی ہے، پھر کیوں جھوٹ بولتے ہیں پیسہ کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں؟ اللہ اکبر، پیسہ تو پاس ہے، شکر ہمارے پاس کوئی نہیں۔ زندگیوں کے اندر سکون پیسے سے نہیں آتا، زندگیوں کے اندر سکون اللہ کا شکر کرنے سے آئے گا۔ زندگیوں کے اندر میرے عزیزو، کامیاب آدمی کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ۔ کامیاب آدمی کون ہے؟ جس کے پاس ہر قسم کی ٹرانسپورٹ ہو۔ کامیاب آدمی کون ہے؟ جس کے پاس دنیا کا نہیں 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 نہیں، میرے آقا نے فرمایا کامیاب آدمی وہ ہے جسے صبر کرنے والا دل مل جائے، شکر کرنے والی زبان مل جائے، اللہ اکبر، مشقت برداشت کرنے والا جسم مل جائے، اور اسے وطن کی روزی مل جائے۔ اس سے بڑا دنیا کے اندر کامیاب کوئی نہیں۔ وطن کی روزی جسے مل گئی، حضرت علی فرماتے اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں، کہ جو صبح کھا کے نکلا اور شام کو جو کما کے لائے اپنے بچوں میں آ کے بیٹھ کے کھا لیا، اس سے بھی بڑا کوئی نصیبوں والا ہوگا؟ آج اپنی زندگی پہ غور کریں، کہاں پیدا ہوئے تھے اور کہاں جا کے مرے، کہ میت بھی 15 دن کے بعد تابوت میں آئی، ڈالر سے جیبیں اور بیگ بھرے پڑے ہیں، لیکن میت پر خوشبو کا سینٹ چھڑکا جا رہا ہے کہ زیادہ دن میت میں سے بدبو آ رہی ہے۔ زندگی ہے کوئی؟ اپنوں میں جیو، اپنوں میں مرو، خوشحال زندگی گزارو، اللہ کا نام بلند کرو صبح جب اٹھو، اور جب شام کو سونے لگو اللہ کا شکر کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، جتنی تو نے نعمتیں دی اللہ میں ان کا حق ادا نہیں کر سکا، اے اللہ بس مجھے معاف فرما، اور شکر کرنے کی میرے مولا مجھے توفیق نصیب فرما۔ کریں گے سارے انشاءاللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی جو ہمارے ہاتھوں سے چھن گئی، جو گم گئی، اس کو تلاش کریں گے؟ کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ اور جب یہ زندگی مل جائے، اس زندگی کو دوسروں کی جھولی میں ڈالنے کے لیے ملکوں کا سفر کرو گے انشاءاللہ؟ ساری زندگی خیر کے کام کی محنت کرو گے انشاءاللہ؟ ساری زندگی کلمے کی مان کی محنت کو لے کے چلو گے؟ کون کون جائے گا انشاءاللہ؟ ساری زندگی ساری دنیا کے اندر لے کے کون کون پھرے گا؟ سارے پھرو گے انشاءاللہ۔ اپنی اپنی مسجدوں سے اس جمعے کو اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے کون نکلے گا انشاءاللہ؟ پکی بات، 2-3 جماعتیں۔ اب جتنوں نے ہاتھ کھڑے کیے ذرا اٹھ کے کھڑے ہو کے دکھاؤ، انشاءاللہ میں جاؤں گا اللہ کے راستے میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اٹھو اٹھو اٹھو، ماشاءاللہ، یہ 2 جماعتیں، یہ تیسری جماعت، ماشاءاللہ پکے جاؤ گے انشاءاللہ؟ اس جمعرات سے نکلو گے اللہ کے راستے میں، اور کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ، دے دو 3